تمام تو جتنے بھی ہیڈ ٹو ٹو ہمارے سمٹمز ہیں جو ہم نے بتائے ہیں آپ کو, جو مینوپاز کے بعد آ سکتے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ یہ ساری سمٹمز پہلے آئیں گے, اس کے بعد مینوپاز آپ کو ہونا شروع ہوگا. اچھا, اس کا ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, یا ایک دفعہ ہو گیا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اس کا حل؟ ٹریٹمنٹ ہے, اور میں پاکستان آتی ہی اس وجہ سے ہوں کیونکہ لیٹلی جو ہے نئی گائیڈ لائنز آئی ہیں 2 سال پہلے. اچھا, کہ آپ کو تمام خواتین جو لیٹ 40s میں ہیں, جن کو یہ سمٹمز آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد مینوپاز ہونا ہے, ان کو اویئرنیس دی جائے کہ جا کے اپنے گائنیکالوجسٹ سے بات کریں, کیونکہ جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی اپنی ٹریننگ بھی پچھلے 20 سال میں تھوڑی لمیٹڈ ہو گئی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اسٹڈیز آئی تھی امریکہ میں, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کیا کینسر ہو جائے گا. تو ایک ہوتا ہے نا ایجوکیشن, ایک وشیس سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹرز ہی ایجوکیٹ نہیں ہو رہے تھے, جب ان کی ٹریننگ کا یہ حصہ نہیں تھا. تو پچھلے 20 سال سے جب آپ کے آفس میں خواتین آتی ہیں, او میرے گوڈوں میں درد ہو رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں آرتھرائٹس ہے, ڈاکٹر کو جا کے دیکھ لو. یا آپ کہتے ہیں جی میرے مائیگرینس زیادہ ہو گئے ہیں, مجھے نیند نہیں آ رہی, آپ کہتے ہیں نیورولوجسٹ کو دیکھ لو. بجائے اس کے کہ گائنیکالوجسٹ اپنی خاتون کو ہیڈ ٹو ٹوز کے سمٹم سمجھ کر خود ٹریٹ کرے, اس کو ریفر آؤٹ کر دیتا ہے. اور کچھ ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو نارمل پروسیس ہے, تمام خواتین نے مینوپاز میں سے گزرنا ہے, تو یہ 3-4 مسئلہ ہوگا, 3-4 سال کا مسئلہ, اس کے بعد تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہونا, تو برداشت کریں. اچھا, تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی. ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہوتا ہے. آپ کو اگر بہت ڈیٹیل میں مت جائیں, اپنی عوام کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جب مینوپاز ہوتا ہے تو ایسٹروجن فیمیل ہارمون ہے جس میں کمی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پھر وہ ہارمون واپس کرنا پڑے گا. اور کچھ سمٹمز جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے نہیں تھے, کہ عورتوں کو نا جو مثانہ ہوتا ہے, بلیڈر کہتے ہیں اسے, اس کے سمٹمز بہت زیادہ, بار بار انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں گے کہ کوئی یورولوجی کا پرابلم ہے, اس کو یورولوجسٹ کے پاس بھیج دیں گے. یا وہ کہتی ہیں جی ہمارا سیکشول ڈیزائر کم ہو گیا, تو وہ اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتے ہیں. تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی بہت اسینشیل ہے اگر آپ کو کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے, اور آپ کی کوئی اور کانٹرا انڈیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی آپ کو اور کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس میں آپ کو ممانعت نہیں کہ آپ لے سکتے ہو. تو ہر گائنیکالوجسٹ کو چاہیے کہ جب یہ عورت ان سمٹمز کے ساتھ لیٹ 40s میں یا 50 سال کے آس پاس آ رہی ہے آپ کے پاس ان سمٹمز کو لے کے کہ میں تھک گئی, میں مر گئی, سمجھ نہیں آ رہی, تو فٹیگ ہے, آپ نے ان سے مینوپاز کے ہسٹری لے کے ڈائگنوسس کر کے ان کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی آفر تو کریں, رسک اینڈ بینیفٹس جان کر. کیا ہارمونز انفیوزڈ کیے جاتے ہیں, کیا کیا جاتا ہے؟ ٹیبلٹس ہوتی ہیں سمپل. اچھا, آپ نے بائی ماؤتھ ٹیبلٹس لینی ہوتی ہیں, روز کی آپ کو ایک ٹیبلٹ لینی ہوگی, اور اس کے بعد آپ شروع کر دیں گے مینوپاز میں. اور اس کے بعد میں یہ ہوگا جی کہ آپ ساری عمر لے سکتے ہیں, لیکن یوزلی پہلے 10 سال تو ضرور لے لینی چاہیے اگر آپ کا کوئی اور کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. تو 10 سال پہلے پتہ ہے کیا کلینکل ریسرچ نے دکھایا ہے کہ اگر آپ مینوپاز کے پہلے 5 سال میں ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی شروع کرتے ہیں تو آپ کو الزائمر ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں انسان بھول جاتا ہے, جس میں بیماری ہوتی ہے وہ آپ کی بڑھاپے کی. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ وہ چیزیں استعمال اگر پہلے 5 سال لیں گے نا, تو الزائمر کا رسک فیکٹر کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جتنی جلدی آپ یہ اپنے پیشنٹ کو دیں گے اتنا اس کا فائدہ ہوگا. اور پھر ان فیوچر جو ہے اب عورت آئے گی جی مجھے 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, اب مجھے اتنے سمٹمس نہیں ہے, میں کنٹینیو کروں. تو یہ آپ کو اپنے پیشنٹ سے پیشنٹ ٹو پیشنٹ بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کنٹینیو کرنا ہے کہ نہیں. میرے پیشنٹ تو آتے ہیں 60-70 ایئر, ان کو کوئی رسک فیکٹر نہیں ہوتا, وہ ڈاکٹر کے پاس ہر سال جا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری لائف بڑی اچھی ہے, کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہے, آئی ایم ہیونگ فن, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, میں دوبارہ سے جوان ہو گئی ہوں, تو میں کنٹینیو کروں. تو میں کہتی ہوں ہاں جی اگر آپ میموگرام کرا رہے ہو, اپنے بریسٹ کینسر کا کوئی ہسٹری نہیں, اور آپ اسموکنگ نہیں کرتے, اور آپ کو کوئی اور ڈیزیز نہیں, ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے, آپ کو اسٹروک کی کوئی ہسٹری نہیں, یہ کانٹرا انڈیکیشنز ہیں, تو آپ کنٹینیو کرو. اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ شروع کیا تو بھاگ گئے, ہر سال 2 سال میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کروں کہ نہیں. فیڈ بیک ضرور لینا ہے اس چیز کے بارے میں.